سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جیک بارکمین امریکی ریاست مشیگن سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمر 78 سال ہے، مینیسوٹا میں پیدا ہوئے۔ میرین فورس نارتھ سے وابستہ رہے، لیفٹیننٹ جنرل کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ سیاست میں آئے، ریپبلکن پارٹی جوائن کی اور 2017 سے مشیگن سے کانگریس مین ہیں۔ مشیگن میں ایک پاکستانی بزنس مین اسد ملک بھی رہتے ہیں۔ یہ ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ 2018 میں ان کا شمار امریکہ کے 530 ترین ترقی کرنے والے بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ یہ اس وقت بھی نوجوان ارب پتیوں میں شامل ہیں۔ عمران خان کے معاون اور فنانسر ہیں۔ امریکہ میں آباد پاکستانیوں نے پاک پیک کے نام سے تھنک ٹینک بنا رکھا ہے۔ اس تنظیم میں زیادہ تر عمران خان سے وابستہ پاکستانی شامل ہیں۔ اسد ملک پاک پیک کے ڈائریکٹر اور صدر ہیں۔ اسد ملک کے والد ڈاکٹر غوث ملک جیک بارکمین کے خاندانی معالج اور دوست ہیں۔ اس نسبت سے اسد ملک کا جیک کے ساتھ رابطہ ہوا اور اس نے ان کی الیکشن اور سیاسی سرگرمیوں میں فنڈنگ شروع کر دی۔ عمران خان 9 مئی 2023 کو گرفتار ہوئے تو پاک پیک اور اسد ملک ان کے حق میں آواز اٹھانے لگے۔ ملک صاحب کی محنت اور تعلق کی وجہ سے کانگریس مین جیک بارکمین نے بھی عمران خان کی رہائی کا جھنڈا اٹھا لیا اور یہ فری عمران خان کا نعرہ لگانے لگے۔ نومبر 2023 میں جیک بارکمین نے پاک فوج کے خلاف ایک بل کانگریس میں جمع کرایا۔ اس بل میں ان کا موقف تھا، پاکستان میں فوج جمہوریت اور انسانی حقوق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمیں یہ رکاوٹ ہٹانا ہوگی۔ جیک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ہمدرد اور پاک فوج کے مخالف بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ 22 جنوری 2025 کو محسن نقوی نے ان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے فوراً بعد جیک بارکمین نے فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی، جس سے نقوی صاحب کو خاصی خفت اٹھانا پڑی۔ جیک نے اپنے کانگریس مین ساتھی تھامسن کے ساتھ مل کر اکتوبر 2024 میں صدر جو بائیڈن کو خط بھی لکھا۔ دونوں کانگریس مین کا خط میں موقف تھا، امریکی انتظامیہ پاکستان کے فوجی افسروں کے ساتھ مل کر جمہوریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو یہاں کانگریس مین تھامس سوازی کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یہ نیو یارک سے کانگریس مین ہیں، لانگ آئی لینڈ میں رہتے ہیں۔ کانگریس کے ممبر بننے سے پہلے مسلسل 8 سال نیو یارک کے علاقے کوئنز کے میئر رہے ہیں، ڈیموکریٹ ہیں اور پاکستانی کاکس کے ممبر اور کو چیئرپرسن ہیں۔ یہ بھی خان کے حامی ہیں، پاک پیک کے زیر اثر ہیں اور فری عمران خان کمپین کا حصہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آخری امید امریکی کانگریس مین، سینیٹرز اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا اس امید کا فیول امریکی پاکستانی ہے اور ان لوگوں نے دوسری مرتبہ کمال کر دیا۔ امریکی پاکستانیوں نے پہلی مرتبہ 2005 کے زلزلے میں کمال کیا تھا۔ یہ لوگ مصیبت کی اس گھڑی میں اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے خود بھی ملبے میں پھنسے پاکستانیوں کی دل کھول کر مدد کی اور امریکیوں سے بھی کرائی۔ دوسرا موقع خان کی رہائی کی کوشش ہے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے جون 2024 میں پارلیمنٹ سے حیران کن قرارداد منظور کرا لی۔ یہ قرارداد ریپبلکن سینیٹرز رچرڈ نے 30 نومبر 2023 کو پیش کی تھی۔ اسے 21 مارچ 2024 کو امریکی کمیٹی برائے خارجہ امور کو بھیجا گیا اور اسے 24 جون 2024 کو عوام نمائندگان میں غور کے لیے پیش کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 361 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں صرف 7 ووٹ پڑے۔ یوں یہ 98% ووٹوں سے منظور ہوگی۔ امریکی تاریخ میں بہت کم ایسی قراردادیں ہیں جو اتنے ووٹوں سے منظور ہوئیں اور یہ امریکی پاکستانیوں کا واقعی کمال ہے۔ عمران خان نے امریکی پاکستانیوں کی مدد سے جیل سے برطانوی اور امریکی جریدوں میں 300 مضامین اور انٹرویوز بھی شائع کرائے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ نریندر مودی مضبوط ترین انڈین لابی کے باوجود آج تک یہ نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے امریکہ میں فری عمران خان کی کمپین چلوا دی اور رچرڈ جیسے شخص سے عمران خان کے حق میں ٹویٹس بھی کرا دی اور یہ اب کانگریس مین جو ولسن سے پاکستان میں جمہوریت کا بل منظور کرانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر کھلے دل سے اعتراف کریں تو یہ چھوٹی اچیومنٹس نہیں ہیں۔
ہم ریاستی سطح پر بھی آج تک امریکہ میں پاکستان کی اتنی لابنگ نہیں کر سکے جتنی ان لوگوں نے خان کے لیے کر دی، لیکن ایشو لابنگ کمپین اور بل نہیں ہے، ایشو خان کی رہائی اور سیاست میں واپسی ہے، اور اس کی دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے کیا مستقبل میں اس کی کوئی چانس موجود ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امریکہ کو عمران خان اور پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو قیدی نمبر 804 اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو یہ صرف اور صرف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، یہ ان کا انتخاب کرے گا، یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ آپ خود سوچیں، عمران خان امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا دے سکتا ہے، جبکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ دونوں کانگریس مین پی ٹی آئی کا احساس آتے، لیکن پھر درمیان میں طاہر جاوید اور ڈاکٹر کامران راؤ آ گئے۔ طاہر جاوید ہیوسٹن کا پاکستانی بزنس مین ہے، پرائیویٹ کلینکس سمیت بے شمار بزنس چلا رہے ہیں۔ یہ امریکی سیاست میں بھی سرگرم ہے۔ یہ 5-6 ماہ قبل جیک بارکمین سے ملنے اور آہستہ آہستہ اسے دوسری سائڈ دیکھنے پر قائل کر لیا۔ طاہر جاوید نے ٹائم سوازی کو بھی قائل کر لیا۔ یوں یہ جیک بارکمین ٹائم سوازی اپنے پرانے دوست کانگریس مین جوناتھن جیکسن کو لے کر 12 اپریل کو پاکستان آ گئے۔ ڈاکٹر کامران راؤ بھی ان کے ساتھ تھے۔ پی ٹی آئی امریکہ کا خیال تھا یہ تینوں پاکستان میں جیل میں عمران خان سے ملیں گے، پی ٹی آئی کے قائدین، میڈیا پرسنز اور پریشر گروپ سے ملاقاتیں کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہ واپس آ کر امریکی میڈیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں بتائیں گے، اور یوں اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آ جائے گی۔ لیکن یہاں پاکستان میں الٹ ہو گیا۔ کانگریس مین نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی اور یہ ملاقات 1 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے میں تبدیل ہوئی اور کانگریس مین ان کے فین ہو گئے۔ انہیں جب 9 مئی اور 24 نومبر کے ثبوت دکھائے گئے تو کہانی پلٹ گئی۔ کانگریس مین 4 دن پاکستان میں رہے۔ ان 4 دنوں میں ان کے پی ٹی آئی کی قیادت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ میڈیا سے بھی دور رہے۔ ان کی صرف 4 ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی چیف، امریکی ایمبیسی میں امریکی دوستوں سے ملاقات، محسن نقوی، اعجاز صادق، احسن اقبال اور مریم نواز سے ملاقاتیں، اور بس پی ٹی آئی سے صرف فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری سے ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ بھی امریکی سفارت خانے میں کامن میٹنگ میں تھی جس میں عمران خان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسپیکر اعجاز صادق کو دعوت پر عاطف خان، ڈاکٹر امجد خان کانگریس مین سے ملے، لیکن یہ ملاقات بھی کھانے کی میز پر ہوئی تھی اور سرسری تھی، جبکہ پارٹی کی قیادت یعنی گور خان، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور شبلی فراز ذاتی لڑائیوں میں مصروف تھے، لہذا یہ وقت نہیں نکال سکے۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو ان کی کانگریس مین سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ یہ دورہ اچانک نہیں تھا۔ پی ٹی آئی یو ایس اے 1.5 ماہ سے دورے سے آگاہ تھی۔ معید پیرزادہ نے جیک بارکمین کے ساتھ باقاعدہ پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں جیک نے اپنے دورے کی تفصیلات بتائی تھی۔ پی ٹی آئی یو ایس اے کے نمائندے عمران خان اگر کانگریس مین کی رہنمائی کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے، لہذا اگر پارٹی قیادت چاہتی تو ملاقات ممکن تھی، لیکن اس بار پھر یہ ثابت ہو گیا خان اگر جیل میں آئے تو اس کی وجہ خان کی ضد اور نااہل صحت تھی ہیں۔ یہ لوگ عمران خان کو چھڑانا ہی نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں عمران خان جس دن باہر آ گیا اس دن ان سب کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ ان کی کامیابی عمران خان کی جیل ہے۔ یہ جب تک جیل میں رہیں گے ہم اس وقت تک لیڈر تو ہیرو رہیں گے۔ لہذا میرا عمران خان کو مشورہ ہے، آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ کریں اور چچا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھنا بند کر دیں۔ معاملات کو سیٹل کریں۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، یہ آپ کو سیاسی لحاظ سے بھی باہر رکھنا چاہتی ہے، لہذا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، جیل سے باہر آئیں اور تعمیری سیاست کریں، فائدہ اسی میں ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ جب جیل سے نکلیں گے تو پارٹی ہوگی اور نہ فیملی۔ اگر یہ سب ہوئے تو بھی آپ میں مقابلے کے لیے توانائی نہیں ہوگی۔ میرا مشورہ ہے بچے اور بے وقوفیوں سے جان چھڑائیں، عقل کو ہاتھ ماریں اور باہر آئیں۔ آپ اگر بچیں گے تو ہی سیاست کر سکیں گے۔